نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پچھلا ہمارا درس نماز کی سنن اور اس کے چند ایک مسائل پر مشتمل تھا، تو آج کا بھی ہمارا یہ درس نماز کی سنن اور کچھ مسائل فقہیہ پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، امام نے بالجہر قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرا ہونے میں امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ اور عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کو بوجہ دور ہونے کے قرات نہیں سنتے، تو فرمایا امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے، کہ جس وقت امام بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور امام نے شروع کر دی ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ فوراً خاموش ہو جائے، اب پیچھے ثنا وغیرہ نہ پڑھے۔ اگر امام آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے، جیسے سری نماز ہے، تو اس میں اگر وہ پہلی رکعت میں ہے وغیرہ تو پھر وہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ امام کو رکوع یا پہلے سجدے میں پایا تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پا لے گا تو ثنا پڑھے، اور قعدہ یا دوسرے سجدے میں پایا تو بہتر یہ ہے کہ بغیر پڑھے ثنا پڑھے شامل ہو جائے نماز میں۔ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرات کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو جب وہ اپنی بقیہ رکعت کے لیے کھڑا ہوگا پڑھے گا تو اس وقت ان دونوں کو بھی وہ پڑھے گا۔ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے، فاتحہ کے بعد۔ اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا مستحسن ہے، خواہ قرات سری ہو یا جہری، مگر بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے۔ عزیزان محترم، اعوذ باللہ جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے ساتھ جیسے ہے پڑھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ شریف ہے اس کو ہر رکعت کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی، اس پر آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا۔ اگر ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ سب پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اب اعادہ نہ کرے، بلکہ ان کا محل جو ہے فوت ہو گیا ہے، اور اسی طرح ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ شروع کر دیا تو اب ثنا کا بھی اعادہ نہیں ہوگا۔ مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے تو اس وقت وہ پڑھے گا، یعنی جب وہ آیا نماز میں شریک ہوا تو اس وقت وہ ثنا نہیں پڑھ سکا، اب جب وہ اپنی بقیہ رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ جیسے اس کی پہلی رکعت ہوگی کھڑے ہو کر جب بقیہ نماز پڑھے گا تو اس میں وہ ثنا بھی پڑھ لے گا۔ امام کی آواز اس کو نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے دوسرے مقتدی کو پہنچی، اس نے آمین کہی تو اب یہ اس شخص نے اپنے برابر والے ساتھی کی آواز سنی تو یہ بھی آہستہ آمین کہہ دے۔ اسی طرح سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب کھڑا تھا تو امام کی آواز سن لی تو یہ بھی آمین کہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ گھٹنوں پر فقط ہاتھ رکھیں، انگلیاں کشادہ نہ کرنا۔ اگر آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں، فرمایا انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ انگلیاں کشادہ کریں مرد حضرات، اور انگوٹھے کے گھٹنے کو چاروں طرف سے جیسے مثال کے طور پر اوپر سے اس طرح گھیر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ایسا کریں، اور عورت فقط وہ ہاتھ رکھے گی، وہ اس طرح انگلیاں کشادہ نہیں کرے گی۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا چاہیے، اکثر لوگ فرمایا کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور اسی طرح اگر ضا ادا نہ کر سکے، جیسے سبحان ربی العظیم، اس کی ضا ادا نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ وہ سبحان ربی الکریم کے الفاظ استعمال کر لے۔ اور اسی طرح فرمایا ہر تکبیر میں
اللہ اکبر کی راہ کو جسم پڑھے، یعنی ساکن کر دے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع یا قرات میں طول دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے، مثال کے طور پر میرا دوست ہے، میرا سردار ہے، یا میری مسجد کا صدر ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی ارادہ اگر رکھ کر وہ اس طرح اس قرات کو طول وغیرہ دے گا تو فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ فرمایا اگر کسی کی خاطر معلوم نہیں ہے، یعنی کہ ملحوظ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور آ رہا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اگر اس کو طویل کرنا چاہے قرات کو تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ رکوع کو قرات کو رکوع کو طویل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پہچانتا نہیں ہے کون نہیں ہے، لہذا یہ ہے کہ نیکی پر اعادہ جو ہے وہ اس طرح ہے۔ ہاں اتنی بھی طول نہ دے کہ پھر بقیہ جو نمازی حضرات ہیں وہ پھر گھبرا جائے، اس طرح کی کیفیت ہو، یعنی ایک مناسب مقدار کے حساب سے اس کو تھوڑا سا طول دیا جا سکتا ہے۔ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہیں کہی تھی کہ امام نے رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کی مطابعت واجب ہے۔ اگر مقتدی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹنا واجب ہے، نہ لوٹے گا تو کراہت تحریم کا مرتکب ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اسی طرح رکوع میں پیٹھ جو ہے وہ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ٹھہر جائے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جو کہ نماز کی سنتوں کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید نماز کی سنن اور چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔